یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 3 ہے یا ایہا اے الناس لوگو، یا کے معنی یا ایہا یا ایتھا، یہ تینوں کس معنی میں آتے ہیں؟ پکارنے کے معنی میں، منادا کے معنی میں۔ جیسے ہم اردو میں پکارتے ہیں نا، ارے ادھر آنا، جیسے کراچی والے کہتے ہیں ابے ادھر آ، یعنی یہ ہے پکارنے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی کسی بھی لینگویج کے اپنے وہ ہوتے ہیں نا الفاظ، تو یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں بلانے کے معنی میں آ رہا ہے۔ یا ایہا اے الناس لوگو، اعبدو عبادت کرو، یہ امر کا صیغہ، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، ربکم اپنے، الذی جس نے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، الذی الذین، ان دونوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو، جس جیسے، اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ تو الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، خلقہ پیدا کیا، کم تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو، یہ بھی دیکھیں جو کے معنی میں آ رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، من سے قبل پہلے، کم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ، کم تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشاً فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا اس نے، من السماء آسمان سے، من سے السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجا پھر اس نے پیدا کیے، پھر اخرجا نکالے اس نے یا پیدا کیے، بھی اس سے، من الثمرات کئی طرح کے پھل، بھی جو ہے کیا چیز، کون سا حرف ہے بھی؟ جر، ہاں جر، حرف جر ہے یہ، تو یعنی بھی سے ہی، اس سے، من الثمرات کئی طرح کے پھل، یہ ثمر ان کی جمع ثمرات، رزق لاکم تمہارے لیے، فلا چنانچہ نافع، چنانچہ لا نہ، تجعلوا تم بناؤ، جعلا ہوتا ہے بنانا، تجعلا تم نے بنایا، یعنی تم بناؤ، اور یہ ہے امر کا صیغہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ، یعنی یہ امر کا صیغہ نہیں، یہ نہیں کا صیغہ ہے، یعنی فعل نہیں ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے فعل امر، ایک ہوتا ہے فعل نہیں، لا تجعلوا ہے یہ، نہ تم بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کا، لام زیر لی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور جبکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس میں جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، نازل کیا نہ ہم نے، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدینا اپنے بندے پر، علی کا مطلب پر، عبد بندہ، نہ اپنے بندے پر، اور علی اور کیا چیز ہے یہ؟ علی حرف جر ہے، اس نے عبدی کی دال کے نیچے زیر کر دیا، ٹھیک ہے، اور نہ اپنے، متکلم کا صیغہ، فَأْتُوا تو تم لے آؤ، فَأْتُوا یعنی تم لے آؤ، یہ امر کا صیغہ آ گیا، بِصُورَةٍ ایک صورت، بِمِثْلِ اس جیسی، وَادُوا اور بلا لاؤ، شُہَدَاءَکُم اپنے حمایتیوں کو، مِن دُونِ اللہِ ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے، فَإِن پھر اگر، پھر ان اگر، لم نہ، تفعلوا تم نے کیا، فلن تو ہرگز، اور ہرگز نہ، تفعلوا تم کر سکو، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لن ہرگز نہیں، یعنی یہ اس کے اوپر زور آتا ہے، یعنی ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، فاتو اتقی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، النار آگ سے، التی جو، وقودها ایندھن جس کا، الناس انسان ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر اور خوشخبری دے دو،
اللہ دینا ان لوگوں کو جو آمن ایمان لائے و عاملو اور عمل کیے الصالحات نیک، انا یقیناً لہم ان کے لیے جنات باغات ہے، تجری بہتی ہیں من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں۔ اب اس میں جو انا آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے انا اور ایک ہوتا ہے انا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ معنی کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو انا ہے وہ ہمیشہ جملے کے یعنی آیت کے سٹارٹ میں آئے گا، جو انا ہے وہ ہمیشہ جو ہے آیت کے درمیانی حصے میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بس فرق ہے، لیکن معنی میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کلما جب کبھی رزقو انہیں دیا جائے گا، یہ کون سا صیغہ؟ یہ رزقو مجہول کا صیغہ ہے، یعنی یہ پیسیو وائز ہے، انہیں دیا جائے گا۔ اگر رزقو ہوتا تو انہوں نے دیا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ انہیں دیا جائے گا، منہا ان میں سے، من ثمرات کوئی پھل، یہاں من جو ہے سے کے معنوں میں نہیں آتا، کوئی کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کبھی کبھی جو ہے نا من کوئی کے معنی بھی دیتا ہے۔ رزقاً کھانے کو، قالوا وہ کہیں گے، ہذا یہ ہے، الذی جو، رزقنا دیے گئے ہمیں، رزق دیے گئے نہ ہمیں، اب رزق ہوتا تو اس نے دیا، اب رزق اس کا مطلب دیا گیا نہ ہمیں، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور انہیں دیا جائے گا، بھی اس سے متشابہہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ اب یہ جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں مجہول کے صیغے آ رہے ہیں، یعنی اس میں پیسیو وائز پایا جاتا ہے۔ اور لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں، مطہرہ پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انا یقیناً اللہ تعالیٰ لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ کسی مچھر کی، فما پھر جو، فا پھر ما جو، فوقہا اس سے اوپر ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، انہ یقیناً وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور اما لیکن الذین جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، بہذا مثلا اس مثال سے، بھی جو ہے سے کے معنوں میں آ رہا ہے، ہاذا اس، مثلا مثال، اس مثال سے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، کثیرہ بہت سو کو، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے۔ یا کس معنی میں آ رہا ہے؟ مضارع کا معنی دے رہا، اور وہ کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کثیرہ بہت سو کو، اور ما نہیں، یضلو وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ذریعے، الا سوائے الفاسقین فاسقوں کو، اللہ دینا وہ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد کو، اللہ تعالیٰ کے، من بعد بعد، میثاقی اس کو پختہ کرنے کے، ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں، ما اس کے بارے میں، امرا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کو، ان کے، یوصلہ وہ ملایا جائے، اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ کنتم تھے تم، امواتن بے جان، مردہ، فاحیاکم تو اس نے زندگی عطا کی تمہیں، فا تو احیا حیات سے ہے، حیات کا مطلب زندگی، دی کم تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، یا کس کے معنوں میں آ رہا ہے؟ وہ موت دے گا۔ اب دیکھیں اس کا میننگ گا میں کر رہے ہیں، یا تو وہ پریزنٹ میں ہوگا مضارع کا جو ہے، یا فیوچر میں، تو وہ موت دے گا کم تمہیں، ثم پھر
یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ طرف اس کی، الیہ طرف ہی اس کی ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ہوا وہی الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعا سب کچھ، ثم پھر استوا اس نے توجہ فرمائی الی طرف السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس اس نے درست کیا، ہن ان کو، سبع سات سماوات آسمان، اب آسمان کے لیے ہن کا لفظ آیا، ہم نہیں آیا، ہم کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے اور جمع کے لیے، ہن کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث اور جمع کے لیے۔ اب یہاں پہ مؤنث کا لفظ کیوں آیا؟ آسمان مؤنث ہے، ہماری جو زبان میں آسمان مذکر ہے لیکن سماعن جو ہے عربی میں مؤنث ہے، اس لیے ہن کا لفظ آیا۔ فسواہن پس اس نے درست کیا ان کو، کن کو؟ سبع سماوات سات آسمان کو، اور ہوا وہ بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا۔ یہاں پہ بھی جو ہے کس کے معنوں میں آ رہا ہے؟ کو کے معنوں میں آ رہا ہے، کلی ہر شیء چیز، علیم خوب جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 3 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادات کا حکم دیا، یہ ایسا حکم ہے جس کے لیے اس نے اپنے بندوں کو تخلیق فرمایا، جیسا کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سورہ زاریات کی 56 نمبر آیت ہے۔ ربکم تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارے امور کا مالک، تمہارا حقیقی معبود۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ اقوال ہو، ظاہری باطنی اعمال ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ توحید کو معرفت الہی کے بغیر نہیں اپنایا جا سکتا اور معرفت معبود کے حقوق کو قائم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ عبادت یعنی اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، ہمارے قلب اور قالب سے مراد جسم کے اعتبار سے اپنے خالق کے بن کر رہ جائیں۔ لیکن ہم کس کے بن کے رہ گئے؟ ہم تو دنیا کے ہی بن کے رہ گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو واجب قرار دیا ہے۔ جن اقوال و افعال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کرنا واجب ہے۔ مثلاً کیسے ہم عبادت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز کے ذریعے، دوسرا روزے کے ذریعے، حج، زکوٰۃ، دعا، نذر، خشیت، توکل اور دیگر ساری عبادات جو ہیں وہ جو ہے اس میں ہمیں کون سا عنصر نظر آنا چاہیے ان عبادات میں؟ اللہ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادات ہونی چاہیے۔ اگر ان عبادات میں ہمارا کسی اور کا عنصر پایا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ شرک کہلائے گا۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کس بات سے کیا؟ توحید سے، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جیسا کہ فرمایا سورہ نحل میں 36 آیت ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ آگے فرمایا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا رب جس نے تمہیں ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اس بات سے استدلال کیا
کہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نواز کر تمہاری تربیت اور پرورش کی، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، جہاں تم عمارات تعمیر کر کے، زراعت اور کاشتکاری کر کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فائدے حاصل کرتے ہو، اس کے علاوہ تم زمین کے بعض دیگر فوائد سے استفادہ حاصل کرتے ہو، اس نے تمہارے اس مسکن کے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، اس نے تمہاری ضروریات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چھت میں سے بھی بہت سی نفع بخش چیزیں مثلاً سورج، چاند، ستارے پیدا کر دیے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا۔ اس بات کا اعتراف تو مشرک بھی کرتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَّيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ زخرف کی 87 نمبر آیت میں قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ اقبال نے کہا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خال یہ کس کی ہے، کس کا یہ نور آفت، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سلائی ہوئے انقلاب۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے تمہارے آباء و اجداد، ساری مخلوق کا کون رب ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے انسانوں کی تخلیق خالق کے وجود پر دلیل ہے، اسی طرح دوسری مخلوقات بھی اس کے وجود پر دلیل ہے۔ زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنانا، پہاڑوں سے زمین کو ٹھہرانا، تاروں سے آسمان کو سجانا، پہاڑوں میں کشادہ گھاٹیاں بنانا اور بنانے والے کے وجود پر، یہ سب دلیلیں ہیں۔ آسمان سے ضرورت کے مطابق پانی برسنا، طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کو پیدا کرنا، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی تم دنیا میں غلط رویے سے بچ جاؤ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا اس سے مراد کہ تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ عبادت ایسا سبب ہے جو اس کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو دل کی عبادات میں 12 عبادتیں شامل ہیں، ایک خشیت، تقوی، صبر، شکر، امید، خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، اخلاص، تفکر، محاسبہ، ورع اور تقوی، حلال کھانا اور حرام سے بچنا، یہ سب جو ہے کس کی عبادات ہیں؟ دل کی عبادات ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمین ایسا فرش ہے جس پر چلا جاتا ہے، وہی بچھونا، وہی جائے قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ساری قوتیں رکھی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس نے زمین کو ہمارے لیے ہموار بنایا، اسی لیے زمین انسان کو لے کر ڈھلکتی نہیں رہتی۔ انسان سکون کے ساتھ اس پر زندگی بسر کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، پھرتا ہے اور اس پر اپنا رزق تلاش کرتا ہے، ساری عمر اسی کو اپنا مسکن بنائے رکھتا ہے، اسی پر گھر بناتا ہے، سکون سے رہتا ہے، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اسی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا، دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی۔
اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، سورہ کہف کی 33 آیت میں۔ والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ ہر چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، جس کے نیچے ساری کہکشائیں موجود ہیں، سارے سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ رب العزت نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یقیناً آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ سورہ نازیہ کی 2 نمبر آیت ہے۔ آگے فرمایا اسی آیت میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی برسانے کے لیے کیسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بادلوں کو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا کر لے جاتی ہیں، اور پھر جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہاں یہ بارش کی صورت میں پانی برس پڑتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور وہی جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف پھانک دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اسے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کس کی مثال دی ہے کہ جیسے مردہ زمین پر بارش کے قطرے اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے وہ مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ یحیی الارض بعد موتها وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ سورہ روم کی 19 نمبر آیت ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے رزق پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی، آسمان سے بارش برسانے کی قوت رکھی، اس کے ذریعے ہر طرح کے پیداوار نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی قوتیں رکھی جو انسان کے لیے مفید ہے، انسان ان قوتوں سے فائدہ اٹھا کر رزق حاصل کر سکتا ہے، زندگی بسر کرنے کا سامان رکھ دیا گیا، لذت حاصل کرنے کا سامان رکھ دیا گیا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً إِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا وَلَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ فصلت کی 39 نمبر آیت ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ، یعنی دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت کی مختلف اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں کے آگے بھی اگر ہاتھ پھیلائے جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ شرک۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہو اور اوروں کے بھی سجدہ کیے جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی جائیں گی تو اوروں کے لیے بھی اسی طرح کی قربانی دی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کیا جائے تو اوروں کے لیے بھی اگر مالی قربانیاں پیش کی جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو ویسی محبت کسی اور سے نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہو ویسا توکل کسی اور پر نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو
ویسا خوف کسی اور سے نہ کھاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو ویسی امید کسی اور سے نہ باندھو، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو اسی طرح کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ما سوا سب کچھ ہماری طرح مخلوق ہے، جیسے ہمیں رزق دیا جاتا ہے انہیں بھی دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے لیے زندگی کی تدبیر کی جاتی ہے ان کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ما سوا کوئی بھی زمین و آسمان کے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ بخاری کی 6001 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، خواہ تجھے مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ مسند احمد کی 22425 نمبر حدیث ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو جب تم یہ جانتے ہو، یعنی ابن عباس اور ابو قتادہ نے کہا کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، مجاہد نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تم سمجھتے ہو کہ اپنے علم سے سمجھنے میں مدد لو۔ رب العزت نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، اور یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، وہ کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو جلدی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو ہو، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ سورہ یونس کی 31 نمبر آیت ہے۔ جب تم جانتے کہ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو عبادت میں شریک بناتے ہو؟ آیت نمبر 23 ہے إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم قرآن کی صداقت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، جو کہ اپنے بیان میں، اپنے نظم میں، اپنی تشریح میں معجزہ ہے، جس کو ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اعلیٰ عبدینا میں اس بات کی دلیل ہے کہ عبدیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، جس مقام و بلند مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا، معراج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو بیان فرمائے گا، جیسے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی لیلاً، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو ایک رات لے گیا ہے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، ہمیں اس سے بڑھ کر رتبہ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی ہم کو کیا رتبہ دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مشابہ ان کو بھیجا ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے شباہت میں ان کو بھیجا ہے، ایسے بھی کہا جاتا ہے نا، اکثر کہتے ہیں من نور، ہاں اس کا ترجمہ ہی وہ غلط کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی 1 نمبر آیت ہے یہ۔ اسی طرح فرمایا نزول قرآن کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کو بیان کیا گیا، جیسے تبارک الذی نزل فرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا جس نے اپنے بندے پر فرقان کو اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ دیکھیں میں یہ جو بات کرتی ہوں نا آپ لوگوں کو اس لیے نہیں کرتی کہ آپ آپس میں باتیں شروع کر دیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتی ہوں، تو آپ پلیز اس وقت باتیں نہ کیا کریں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
دشمنی رکھنے والوں اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں سے کہا کہ اگر تمہیں اس وحی کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیے وہ حق ہے یا نہیں تو دیکھو وہ تمہارے درمیان پیدا ہوا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس نے تمہارے سامنے کتاب پیش کر کے دعویٰ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ یہ کہتے ہو کہ اس نے خود گھڑا، اسے کسی نے لکھوایا، اس نے کس سے مدد لی؟ اگر یہی معاملہ ہے تو ایسا کرو جیسے ایک صورت بنا لاؤ، میں مثلی، مثل سے مراد مثلی فی البلاغت، بلاغت یعنی فصاحت، حسب موقع، گفتگو یعنی خوش کلامی سے، عالی دماغی سے، جیسے یہ کلام ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے شاعروں، خطیبوں، مددگاروں، حامیوں سے بھی مدد لے سکتے ہو۔ رب العزت نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سورۃ من مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم بھی جیسی گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس سے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بھی، کیا تم فرما بردار ہو؟ یہ سورہ ہود کی 13 اور 14 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی 38 نمبر آیت میں فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا، آپ کہہ دیں تو جیسی ایک صورت تم لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ 3 آیتوں کی ایک سورہ رواج کے مطابق کعبۃ اللہ کے دروازے پر آویزہ کر دی گئی۔ ایک بڑے شاعر نے اس کے نیچے صرف یہ لکھا کہ یقیناً یہ انسان کا کلام نہیں، اگر تم ایک سورت بنا کر لے آئے تو اس قرآن کو جھوٹ اور بہتان کہنے میں حق بجانب ہو، اور اگر ایسی صورت نہ پیش کر سکے عاجز آگے تو تمہاری بے بسی قرآن حکیم کی اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی واضح دلیل ہوگی۔ پھر تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے جب تمہارے علم میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ایمان لے آؤ۔ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں تو اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار ہو جائیں۔ یہ بنی اسرائیل کی 88 آیت ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ شک میں مبتلا شخص کے لیے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے اگر اس کی طلب سچی ہوگی، حق معلوم ہونے کے بعد وہ اس کی پیروی کرنے تک پہنچ جائے گا۔ جس کی طلب سچی نہیں ہوگی وہ حق قبول کرنے کی توفیق سے محروم رہے گا۔ آیت نمبر 24 ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نے نہ کیا تو تم ہرگز نہ کر سکو گے، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ قتادہ نے کہا کہ اگر تم اس کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے حق واضح ہو جاتا ہے۔ پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو، یعنی اگر قرآن حکیم کے مقابلے کا کلام نہیں بنا سکے تو تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ کلام حکیم اور خبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنی جانوں پر رحم کرو تاکہ تمہیں وہ اس آگ سے نجات دے جو شعلے مارنے والی ہے۔ اس کے عذاب سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوا ہرگز کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شک سے نکالنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، انسان کو آگ سے ڈرایا
آخری چارہ کار کے طور پر، تاکہ انسان باز آ جائے اس چیز سے۔ التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سیدنا ابن عباس کے مطابق گندک کے پتھر ہوں گے۔ دوسروں کے نزدیک وہ بت دوزخ کا ایندھن ہوں گے، جن کو لوگ دنیا میں پوجا کرتے تھے۔ وہ بتوں کی کیوں پوجا کرتے تھے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری درخواست پیش کر دیں گے۔ رب العزت نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی آگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے والوں اور اس کے رسول اس کی شریعت کو جھٹلانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا آج بھی جہنم ہے؟ جہنم کے وجود کے بہت سے دلائل ہیں۔ اس آیت کی روح سے جہنم آج بھی موجود ہے۔ نماز کسوف والی حدیث میں ہے کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا، جو اس پر دلیل ہے کہ وہ موجود ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر کی آواز ہے، یہ اب سے 70 سال پہلے جہنم کے بلائی کنارے میں پھینکا گیا تھا اور اب جہنم کی تہہ میں جا کے گرا ہے، یعنی اس کی آواز جس کی آواز سنی گئی تھی۔ آیت نمبر 25 ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے طریقہ کار کے مطابق جب کافروں کی جزا کا ذکر کیا تو اہل ایمان کی جزا بھی بتا دی گئی، تاکہ مومن اس کے عذاب کا خوف بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رغبت بھی رکھیں۔ وَبَشِّرْ، اے رسول آپ خوشخبری دے دے، الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے دل سے ایمان قبول کیا، اس کی تصدیق کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو صالحیت سے قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، اسی کے ذریعے فساد دور ہوتے ہیں، جنت تک ایمان پہنچانے والا اعمال صالح درجات کا مستحق بنتے ہیں۔ عمل صالح کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ عمل صالح وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ کوئی عمل جو سنت کے خلاف ہو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا گیا ہو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ میں نے عبادت کے لیے 2 چیزیں بتائی تھی نا آپ کو، ایک نبی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ان دونوں میں سے ایک بھی چیز اگر مس ہو جاتی ہے تو وہ صالحیت نہیں رہتی، وہ نیک عمل نہیں رہتا۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت میں دودھ، صاف پانی، شہد، عمدہ شراب کی نہریں بہتی ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔
اہل جنت کو جب بھی پھل کھلائے جائیں گے وہ پہچان جائیں گے، کیونکہ وہ یاد کریں گے ایسے ہی پھل دنیا میں بھی ہمیں دیے گئے تھے۔ جنت کے پھلوں کے مشابہت نام یا رنگ بھی ہوگے، ذائقے مختلف ہوں گے ان کے، یعنی ان کا نام اور ان کی شکل ایک جیسی ہوگی، لیکن ذائقے میں وہ دنیا کے پھل سے بہت مختلف ہوگا۔ جنت میں کس چیز کا رزق دیا جائے گا؟ یوں تو اہل جنت جو چاہیں گے انہیں ملے گا، لیکن یہاں خاص طور پر پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فلاں عیب سے پاک ہوں گی، کیونکہ یہ تطہیر طہارت کی تمام اقسام پر مشتمل ہے۔ ان کے اخلاق پاک ہوں گے، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی، ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نظر پاک ہوگی۔ ان کے اخلاقی پاکیزگی یہ کہ وہ دلکش ہوں گی، اپنے اخلاق حسن، اطاعت، قول و فعلی آداب کے ساتھ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ وہ حیض و نفاس، بول و براز، تھوک، بلغم اور بدبو سے پاک ہوں گی۔ وہ اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی، وہ کامل حسن و جمال سے بہرہور ہوں گی۔ ان کے اندر کسی قسم کا عیب، کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہ ہوگی۔ وہ نیک سیرت و خوبصورت ہوں گی، وہ نیچی نگاہوں والی ہوگی، ان کی نگاہیں اپنے شوہروں سے آگے نہ بڑھیں گی۔ ان کی زبانیں ہر گندی بات سے محفوظ و پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ اس سے مراد کہ جو لوگ جنت میں بسائے جائیں گے ان سے جنت کبھی واپس نہیں لی جائے گی، وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ جنت و جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں، اے جنتیوں اب موت نہیں۔ جو فریق جس حالت میں اسی حالت میں رہے گا۔ صحیح مسلم کی 7184 نمبر اور صحیح بخاری کی 6545 نمبر حدیث ہے۔ رب ابلی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، پر جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منافق کی 2 مثالیں بیان کی ہیں، انہیں سن کر منافق بولے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرے۔ اس پر جب حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کا بیان فرمایا تو مشرک کہنے لگے یہ مکھی اور مکڑی کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ بھلا قرآن میں ان حقیر چیزوں کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر یہ آیت اتری اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ خواہ وہ ادنا سے ادنا چیز کی ہی مثال بیان کرے۔ مسلم کی روایت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بات کی وضاحت کے لیے مثالیں دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ مثال حکمت اور وضاحت پر مبنی ہوتی ہے، وہ وضاحت کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے۔ چھوٹی مثالیں دینے میں کوئی حیا کی بات نہیں، یہ اعتراض کا مقام نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم، اس کی سکھائی ہوئی حکمت سے ہے، جس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ایمان والے کیسے جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے؟ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اگر نہیں سمجھ آ جائے تو ان کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہی ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں
اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا. یہ سورہ عنکبوت کی 43 نمبر آیت ہے. ایمان والے اگر نہ بھی سمجھ پائیں تب بھی انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. کیا یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے یا ان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی اس میں پوشیدہ ہے. اس طرح اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے. کفر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثالوں کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ حیرت سے انکار کر کے اپنے دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں. پھر حق کے بارے میں ان کے دلوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اعتراض کرتے کفر کرنے والے حیات بخش کلام سے اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتے، اس لیے انہیں کلام کے مطالبات پر یقین نہیں آتا اور وہ شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. اسی شک میں وہ اعتراض کرتے ہیں، اپنے کفر میں اور اضافہ کر لیتے ہیں اعتراض کر کے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. یعنی یضل سے مراد کہ اس کلام سے، اس دعوت سے وہ گمراہ کر دیتا ہے. نزول قرآن کے دور میں یہ مومنوں کافروں کا حال تھا. رب العزت نے ایک اور جگہ اس کو واضح فرمایا، وَإِذَا مَا أَنزَلْتَ سُورَةً فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب وہ بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کر دیا اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ اور زیادہ کر دیا، وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. سورہ توبہ کی 124 اور 125 نمبر آیت ہے. قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے انعام بن جاتی ہے، ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے. کچھ لوگ جو سچی بات کی تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں، انہیں جب سچ مل جاتا ہے، جب وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو ان کا دل جھک جاتا ہے، سچ کو قبول کر لیتے ہیں، وہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. کچھ لوگ جو سچائی کی تلاش میں نہیں ہوتے، ان کی نظریں الفاظ میں، کان اس آواز میں اٹک جاتے ہیں جو کلام سے الٹے نتائج نکالتے ہیں، باتوں کے غلط معنی نکال لیتے ہیں، جو حقیقت سے وہ دور چلے جاتے ہیں، جو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سچی بات کے ساتھ ان دو رویوں کے دو مختلف طرح کے نتائج ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اور کافروں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں ہے، نولی ما تولا، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جتوں وہ پھرے گا. ان مثالوں سے کثیر کافروں کی کفر میں اور کثیر مومنوں کی ہدایت میں اس کی تصدیق کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. تو اسی طرح کی گمراہی اور مومنوں کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کے اندر بھلائی پائی جاتی ہے، جو انسان طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے بھلائی ہی مانگتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھلائی کا راستہ دکھا دے گا. لیکن اگر جو انسان اپنے لیے بھلائی نہیں طلب کرتا، کچھ اور طلب کرتا ہے، دنیا کے لیے دنیا کی چیزیں طلب کرتا رہتا ہے، تو آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہیں دیتا. اور اگر وہ بھلائی حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، سرے سے گمراہ ہی رہنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر گمراہیوں میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں. تو دلیل اور نصیحت کو تعصب کی وجہ سے قبول نہ کرنا، حق کے معاملے میں غیر سنجیدگی اختیار کرنا، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے ساتھ سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی کہ وہ صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو اس کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، ان کے اندر ہدایت یعنی نفع مند علم اور عمل صالح کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی. فاسق اللہ تعالیٰ کے حکم، ایمان، عمل صالح سے نکل جاتے ہیں. فسق یعنی اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں. تو رب العزت کا فرمان ہے، ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی نافرمان ہے. سورہ توبہ کی 67 نمبر آیت ہے. آیت نمبر 27 ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی عہد اللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائیں، اس کے روکے سے رک جائیں۔ اس سے مراد اہل کتاب سے لیا گیا عہد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آئے تو ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں، ان کی تصدیق کریں۔ اس سے مراد عہد الست بھی ہے جو آدم علیہ السلام کی صلب سے نکالنے کے بعد ان کی اولاد سے لیا گیا تھا، وہ عہد جو اہل کتاب سے لیا گیا تھا کہ تم آخری نبی کی تصدیق کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا۔ نقض عہد سے مراد اس عہد کی پرواہ نہ کرنا، عہد کو توڑ دینا۔ ان اہل فسق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے گئے عہد و مواثیق کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پس پش ڈال دیتے ہیں، نواہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ کافر عہد کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ترک کر دیتے ہیں اور اس کے نواہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ ان کے معاہدوں کا بھی پاس نہیں کرتے جو ان کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایمانی جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا کوئی دینی جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں، یہیں پر ایمان لائیں، اسے محبت رکھیں، اس کی مدد کریں، اس کے تمام حقوق ادا کریں۔ وہ تعلق جو ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست، احباب، تمام مخلوق کے درمیان، ان سب کے حقوق کی ادائیگی بھی اس تعلق کے جوڑنے میں شامل ہے جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اہل ایمان تمام رشتوں تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں، جس کو جوڑنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑ دے گا، جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا۔ مسلم کی 6519 نمبر حدیث ہے۔ اہل فسق ان رشتوں کو توڑتے ہیں، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر ان کے تقدس کا پاس نہیں کرتے، ان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، اور یہی زمین میں فساد کرنا ہے۔ سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم کی 6521 نمبر حدیث ہے۔ اور دیکھیں ہم سب سے پہلے رشتہ داریاں ہی توڑتے ہیں، اور بعض رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اس کے ساتھ اتنا تعلق رکھیں جتنا کہ آپ نبھا سکیں، نہ زیادہ اوپر چڑھیں، نہ ان سے لڑائی کریں، خاموشی اختیار کریں ان کے ساتھ۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کے نصیب میں کوئی نفع نہیں، کوئی ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، کفر کا کوئی وزن نہیں، یہ خسارہ کفر کا خسارہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 28۔ یعنی تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ رب العزت نے فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ تو یعنی اس نے دنیا کی زندگی میں ہر طرح کا رزق عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا،
پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تمہاری زندگی پر تصور کا اختیار رکھتا ہے، تو موت اسی کے حکم سے آتی ہے، اس کے فیصلے تم پر نافذ ہوتے ہیں۔ جب اسی کی تدبیر کے تحت تم زندگی بسر کرتے ہو، دنیا میں اسی کے دینی احکامات اور آخرت میں اس کے احکامات جزائی کے تحت آتے ہو، پھر بھی اس کا انکار کرو گے؟ کیا یہ حماقت نہیں؟ کیا مخلوق کے لیے خالق پر ایمان لانا، اس کا خوف رکھنا، اس سے امید رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا لازم نہیں؟ تو اس آیت میں کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی عبادت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اب ہیں، اور کل ہمیں کیا ہوگی؟ موت اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ہماری موت کے بعد وہ ہمیں کیا کرے گا؟ دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ موت کے بعد اسی کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 29 ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس رب کریم اور رحیم اور رحم اور کرم ہے کہ جس نے پیدا کر دیا، اس نے پیدا کرتے ہوئے زمین کی ساری موجودات کو پیدا کیا جس میں ہمارا نفع ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اس میں اس کی غذائیں اندازے کے مطابق رکھ دی 4 دنوں میں۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ تمام اشیاء کی اصل اباحت اور طہارت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو ہمارے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا، یہ اس آیت کی دلیل ہے۔ تو اس رحیم و کریم کا رحم و کرم اور اس کا احسان ہے یہ کہ اس نے ہمیں خبیث چیزوں سے منع کیا اور پاک چیزیں جو ہے وہ کھانے کے لیے ہمارے لیے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر کیا احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی رزق دینے والا، اس نے ہمیں نیک سوکھ سے درست پیدا کیا، یعنی ہماری شکل و صورت، قد و قامت، بناؤ سنگار، حسن و خوبی، ہر چیز ہمیں عطا کی۔ اس نے ہمیں بولنا سکھایا، اس نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا، اس نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں شعور کی نعمت عطا کی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، یعنی سے مراد اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف چڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمان دنیا پر اترنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جس پر اسی کی طرح ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس سے مراد عرش کا بلند ہونا ہے۔ عرش سے مراد مخلوقات کا احاطہ کرنے والی چھت ہے۔ ہم عرش کے مادہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے جس سے ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چل سکے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑا ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پر اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں مضبوط اور مستحکم کر دیا۔ اسلام کا آسمان کا ایک مادی وجود ہے اور وہ حقیقت ہے، محض بلندی کو آسمان نہیں کہا جا سکتا۔ آسمانوں کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے؟ 7۔ حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کلی اور جزوی علم رکھتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور اس پر چڑھتا ہے۔ یہ سورہ الحدید کی 4 نمبر حدیث ہے۔ واللہ یعلم ما تسر وما تعلنون، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ سورہ نحل میں 19 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اسی طرح آیت نمبر توحہ کی 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں فرمایا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، وہ تو نہایت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے۔ ساری مخلوقات کو پیدا کرنا اس کے علم، حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ جس نے سب کو پیدا کیا وہ ان سب کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استوا الی السماء سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی پیدائش سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔